السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک نازیہ الہی خان ہے، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس گستاخی کرنے سے پہلے وہ بے حیا عورت کبھی مدارس کے خلاف بولتی تھی، کبھی مساجد کے خلاف بولتی تھی، کبھی مسلمانوں کے خلاف اور مسلم ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے خلاف بھی بے حیائی کی باتیں اس کی زبان سے کئی بار سننے کو ملی۔ اب چونکہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے تاکہ ایک پورے سماج کی دل آزاری ہو، تو وہ ڈیبیٹ میں بٹھاتا رہا اور یہ اپنی زبان چلاتی رہی۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی تک جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گزرے ہیں، ان کا کردار انتہا درجے غلیظ اور بدبودار رہا ہے۔ تو اس کی بھی تحقیق کی جائے کہ اس کا کردار کس انداز کا ہے۔ ایک حیا، پاک دامن، عفت، عصمت والا شخص ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے۔ تو جب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ عورت ہے جس کا اوروں سے بھی زیادہ غلیظ ترین اور بدبودار کردار ہے۔ اب لوگ سوال کریں گے تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اس کا کردار بدبودار ہے؟ دیکھیے، اس کے آن ریکارڈ 4 یا تو شوہر کہہ لیجئے، ہسبینڈ کہہ لیجئے، بوائے فرینڈ کہہ لیجئے، 4 ہوئے ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، اور جو آن ریکارڈ نہیں ہیں، آف ریکارڈ ہیں، جن کو پاپولرٹی نہیں ملی، جن کو میڈیا ٹرائل نہیں ملا، ان کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان 4 میں سے ایک پنیت وششٹھ ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اس نے اس کے ساتھ سمپرک کیا، اس کو اپنا بوائے فرینڈ بنایا۔ اب چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا۔ تو اس نے ایک پوسٹ کاسٹ کے درمیان جو پبلک ڈومین میں پوسٹ کاسٹ ہے، جس کی ویڈیو تمام لوگوں کو معلوم ہے اور اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا ایویڈنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اس نے اس کی 2 باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ پہلی بات کہ انتہا درجے جھوٹی عورت ہے، اور اس جھوٹ کو پھیلانے کا ایک مقصد ہے، اس جھوٹ کے بولنے کا ایک مقصد ہے کہ اس کو کسی طرح سے پاپولرٹی مل جائے، کسی طرح سے اس کو لوگوں میں پہچان مل جائے۔ اس پہچان ملنے کے لیے یہ کچھ بھی بول دیتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے۔ ایک تو اس کا کردار یہ ہے۔ دوسرا اس کا کردار اس نے خود بیان کیا ہے، آپ لوگ اس کے پوڈ کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا سوال کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پبلک ڈومین میں وہ ویڈیو ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا کام ہی صرف ایک ہے کہ میری اس کے ساتھ 2 ملاقات ہوئی ہیں ہوٹلز میں، اور اس کا صرف ایک کام ہے، اور وہ کام وہ ہے جس کو میں یا ایک شرم و حیا والا آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس قدر اس کا وہ کام ہے کہ ایک آدمی وہ اس سے پناہ مانگتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ انتہا درجے غلیظ ترین عورت ہے، بے حیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ اپنا نام چاہتی ہے، اپنی پہچان چاہتی ہے۔ ان جیسے غلیظ ترین جانور صفت انسان کے لیے کہ یہ جانوروں کے لیے ہمارے پاس نہ زیادہ وقت ہے، نہ ہم اس پر وقت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے، اس دنیا کا خالق اور مالک دیتا ہے۔ اور دنیا میں بھی جو لوگ ہوئے ہیں، جن کو لوگ سماجی علوم کا ماہر کہتے ہیں، سوشل
سماجیات کا، سوشل علوم کا ماہر کہتے ہیں، جن کو لوگ طب کا ماہر کہتے ہیں، جن کا لوگ میتھ اور دیگر علوم کا ماہر کہتے ہیں، وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں he was the only man who supremely successful on both religious and secular۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی ہوئے ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کا کردار دیکھ لینا، وہ کردار بدبودار ہے، اور اتنا بدبودار ہے کہ ایک انسان جس کے اندر انسانیت کی چھوٹی سی بھی رمق باقی ہے وہ اس بدبو کے آس پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اس بدبخت عورت کا یہ کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔